حمد بے حد سو خدا اے پاک کو نور ایمان جس نے بخشا خاک کو نور سلطا پا کیا قدرے ناچیز کو دریا کیا. ایسے رسول پاک ہمیں پیشوا ملے، ایسے رسول پاک ہمیں پیشوا ملے، عاشق جو آپ کا ہے اسی کو خدا ملے. سبحان اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله ملائكته يصلون. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله مولانا العظيم، بلغ رسوله النبي الكريم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كذلك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، عزیزان ملت، دوستوں اور بزرگوں، پیارے مسلمان بھائیوں، برادران یاران طریقت، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ہو بلند و درود و سلام کی، آواز ہو بلند و درود و سلام کی، محفل ہے یار و سیرت خیر الانام کی. سبحان اللہ. اللہ کا وظیفہ ہے قدسیوں کا بھی، کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا. یاسی کہیں پکارا تو طاقہ کہیں کہا، حامیم نون اور کہیں والشمس والضحیٰ. کیا میرا علم و عقل صفت آپ کی کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دستور عمل کے مطابق ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے پاک کے تمام پیشوا جتنے بھی، ان کا ایک دستور تھا کہ واعظ نصیحت کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود پاک کے فضائل میں ایک حدیث پاک ضرور سناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ راوی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری مسلم اور مسلم شریف کی حدیث ہے.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے بلکہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ہو جاتے ہیں۔ تمہارے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں تبھی قبول ہوتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت کا ایک مسلک ہے اور ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے پیشوا جتنے بھی ہوئے اور جتنے اللہ کے ولی ہوئے اور جتنے تفاسیر کے لکھنے والے ہوئے اور جتنے علماء کرام حقانیت علماء کرام ہوئے، ان سب کا عقیدہ اہل سنت والجماعت ہی کا عقیدہ تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے روح سے عقیدہ ہے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے یا حدیث کو سمجھنا ہے یا علماء کرام کی بات کو سمجھنا ہے، صوفیاء کرام کے کلام کو سمجھنا ہے، تو آپ بغیر محبت رسول کے کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے بغیر درود پاک کے تمہاری کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت کے بغیر نہ تو تمہارے سینے میں قرآن اتر سکتا ہے، نہ اللہ تمہیں ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تعالیٰ کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پروردگار عالم نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، عوام الناس کو نہ کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو پکارا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ کوئی اگر ہم سے سوال کرے کہ ایمان کیا ہے، کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے نا؟ بھائی ہم تو اہل طریقت والے ہیں، پیروں والے ہیں، کوئی ہم سے سوال ضرور کر سکتا ہے نا کہ بھائی سوال کرا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کا اصل مقصد جو ہے مان لینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے یعنی دل سے مان لیا وہی صاحب ایمان ہوا۔ بے شک سبحان اللہ۔ زبان سے اقرار کرنے کے نام ایمان نہیں ہے، جاننا اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اسی کا نام ہے کہ جان پہچان کے بعد اس کو مان لینا، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جس کے دل میں ایمان ہے اسے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ۔ 80 قرآن میں 80 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس نہیں کیا۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں اللہ نے اپنی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، وہاں اللہ نے ایمان والوں کو پکارا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا، عوام الناس کو کیوں نہیں پکارا؟ بھائی ایک انسان کے ذہن کے اندر یہ آ سکتا ہے نا، ایک انسان کے ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کو کیوں نہیں پکارا، ایمان والوں کو کیوں پکارا؟ اس لیے کہ ایمان والوں کا ایمان پختہ کرنے کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو پکارا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، تمہارے دل میں محبت رسول ہے، جس کے دل میں محبت رسول ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ تمہیں اللہ اور اس کا رسول جب بھی پکارے ان کی پکار پر دوڑ کرو۔ لما یحییکم، وہ تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ تو قرآن اصل میں سمجھنا ہمارا کام نہیں، ہماری سمجھ کے اندر قرآن نہیں آ سکتا۔ قرآن کو جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر قرآن کو نہیں سمجھو گے، وہاں سے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پہلے پیدا کر لیں۔ بھائی ایک دلیل ہے، ابھی میں آپ سے پہلے ایک سوال کروں،
آپ یہ بتاؤ کہ پہلے دنیا کے اندر نبی آیا کہ قرآن آیا؟ اگر آپ سے کوئی سوال کیے کہ پہلے دنیا میں نبی آیا کہ قرآن آیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ نبی آیا ہے نا، پہلے نبی آیا، اللہ نے پہلے نبی کو پیدا کیا، اس کے بعد قرآن اترا۔ تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی تھا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے قرآن میں اس کا مقصد بیان کیا کہ تحقیق آیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور، نور کے معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات گرامی، نور کے معنی محمد رسول اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی، اور کتاب کے معنی اللہ کا کلام قرآن مجید۔ بھائی کتنے جنے وہ فصل لوگ لکھتے بھی ہیں، کئی جنے ہمارے مسلمانوں میں ایسا فرقہ پرستی کا زمانہ ہے، کہتے بھی ہیں کہ بھائی یہاں تو نور ہی مراد ہے، قرآن بھی نور ہے اور نور بھی نور ہے۔ نور کو بھی نور کہتا ہے، نور اسی لیے کیا کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے، ہم بھی مانتے قرآن نور ہے، ہم کہاں کہتے ہیں قرآن نور نہیں۔ باقی قرآن کی آیت کو صحیح معنوں میں وہی سمجھے گا نا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اگر دو انسان ہیں، دو آدمی ہیں، تو اگر دو آدمی کام کر کے میں اور آپ، میں اور آپ، سمجھنے کی بات ہے صاحب، میں اور بیچ میں اور لگے گا نا، جب تو دو ہوئے، اور اگر بیچ میں اور نہ لگاؤ تو قرآن بھی عربی محاورے میں عربی کے اندر اور کو واو لگایا جاتا ہے۔ قرآن اپنے اردو میں اور کہتے ہیں، اور قرآن میں عربی کے اندر اس کو واو لگا دے، تو آپ قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واو لگایا اس لیے کہ نور بھی الگ ہے، کتاب بھی الگ ہے۔ یعنی وہ نور جو ہے وہ کتاب نہیں ہے، وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی نور ہے۔ اب آپ سمجھیے کوئی بھی دنیا کی آپ کتاب کا مطالعہ فرمائیں، کسی بھی دنیا کی آپ کتاب، کسی بھی دنیا کی کوئی بھی کتاب کا آپ اگر مطالعہ فرمائیں، اور رات کا اگر وقت ہو تو آپ کو روشنی کی ضرورت پڑے گی، اگر رات کا وقت ہو تو آپ کو روشنی کی ضرورت پڑے گی نا، بغیر روشنی کے آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنی بصیرت ہے ہی نہیں کہ آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر سکے۔ دنیا کی کسی کتاب کا مطالعہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو روشنی نہ مل جائے، چاہے ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو یا کسی کی بھی روشنی ہو، بغیر روشنی کے دنیا کی کتاب کا آپ مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو بغیر عشق رسول کے، اور عشق رسول جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو پہلے دل میں پیدا کر لو، روشنی کو پہلے دل میں اتار لو، اس کے بعد قرآن کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قرآن پہ ہدایت کا راستہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ صراط المستقیم، ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، اور 48 رکعت نماز ہے، 48 رکعت نماز کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی راہ چلا۔ اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم کی راہ چلا، باقی صراط المستقیم کی راہ ہے کون سی یہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا تم یہ تو بولو کہہ دینا صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کی راہ چلا، اس کے بعد یہ بولو کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ صراط المستقیم کی راہ تو وہ ہے جس بندوں پر تو نے اپنی نعمتوں کو اتارا۔ جو نعمت والے بندے ہیں ان کی راہ جو ہے وہ صراط المستقیم کی راہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہمارے پورے پیشواؤں کو آپ اٹھا کر دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندے تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ولی منتخب کر لیا تھا۔ بھائی شہرت اور بات ہوتی ہے، شہرت اور بات ہوتی ہے، اور عظمت اور بات ہوتی ہے۔ ہمارے پیروں نے شہرت کو اختیار نہیں کیا،
ہمارے پیروں نے کبھی شہرت کو اختیار نہیں کیا بلکہ سنت پر عمل کیا ہے. آپ ہمارے کسی بھی پیر کے بارے میں آپ قاعدے کو اٹھا کر دیکھو اور کسی بھی طریقے کو اٹھا کے دیکھو، بغیر سنت رسول کے ہمارے پیر کوئی راستے پر نہیں چلے. چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جس کے اوپر ہم لوگ عمل نہیں کر سکتے، باقی ہمارے پیر لوگ جو اس کے اوپر بھی عمل کرتے تھے. درود پاک پڑھو میں ایک وقت محمد علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. شاہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد تھے. اللہ نے بہت بڑا مجدد کو مرتبہ دیا ہوتا. 100 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے. مجدد اسے کہتے ہیں جو دین کو زندہ کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اسے مجدد کہتے ہیں. تو اپنے وقت کے مجدد ہمارے پیشواؤں میں بھی 5 مجدد ہیں. اتنا بڑا کرم ہے، دین کے پیدا کرنے والے ہمارے یعنی مجدد. شاہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے پیشواؤں میں سے. آپ علیل ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، آپ کو یہ احساس ہوا کہ کاش ایک سنت پر میں عمل نہیں کر سکا. آپ رونے لگے. وقت کا مجدد ہے، رو رہا، زارو قطار رو رہا. مرید لوگ جمع ہے، مریدوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا پیر و مرشد کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش اللہ نے مجھے ایک سنت سے محروم رکھا ہے. مجھے بھی اگر وہ سنت مل گئی ہوتی تو خدا کی قسم میں نبی کے ہر سنت پر عمل کر سکتا تھا. ایک سنت سے محروم ہوں. مریدوں نے کہا حضور ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہم نے بہت کچھ دیکھا، آپ بغیر سنت کے عمل کے اور کوئی کام کرتے ہی نہیں، بغیر سنت رسول کے اور کوئی کام کرتے ہی نہیں. کون سی ایسی سنت ہے کہ جو آپ سے چھوٹ رہی ہے؟ شاہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی کوئی نواسا دیتا، کاش اللہ مجھے بھی کوئی نواسا دیتا اور وہ نواسا میری گود میں بیٹھتا اور میری گود کے اندر وہ نواسا پیشاب کر دیتا اور اس پیشاب کو میں اپنے ہاتھ سے دھوتا، میرے نبی کی سنت ادا ہو جاتی. سبحان اللہ. اس وقت آپ کے لڑکی کا کوئی لڑکا نہیں تھا. جس وقت کی بات ہے شاہ مجدد صاحب تو بتائیے اپنا وقت کا مجدد ہے، باقی ایک سنت چھوٹ جانے سے رو رہے ہیں کہ کاش اللہ مجھے بھی کوئی نواسا دے دے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر رونق افروز تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکان سے مسجد نبی کے اندر تشریف لائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے پیشاب کو کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے نواسے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کو دھلایا اور دھلانے کے بعد جس کپڑے پر آپ نے پیشاب کیا اس کپڑے کو بھی اپنے ہاتھ سے دھویا. صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ لائیے ہم دھو دیں. کہا نہیں، نواسا میرا ہے، میرا فرض ہے دھونا. اپنا کام اپنے خود کرتے تھے تاکہ امت رسول کو یہ پتا چلے کہ نبی بھی اپنا کام خود کرتا تھا. ایسا نہیں کہ ہم کسی کے بھروسے کام کریں، نہیں، کام ہم کو کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی لیے تو بہت سے کہتے ہیں ابھی آج پیروں کا زمانہ ہے، آج پیر لوگ بھی ایسے ہیں کہ سید جہاں آپ میرے مرید ہو جاؤ، آپ کے بھاگ کی نماز میں پڑھ لوں گا، تمہارے لیے نماز معاف. ایسے بھی صاحب پیر رہے ہوں. باقی یہ طریقہ نہیں ہے. اگر ایسا طریقہ ہوتا تو نبی کل امت کی نماز کو پڑھ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پوری امت کی نماز کو ادا فرما لیتے، ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ عمل کیے ہیں کہ خدا کی قسم اگر رسول کے بتائے ہوئے
عمل پر تم بھی اگر اس کے برابر عمل کر لو گے، اس کے جیسا عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہر عمل کو قبول فرماتا ہے، اسی لیے تمہارے عمل کو بھی اللہ ضرور قبول فرما لے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، حجرہ بند ہے، آواز دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم خاموش ہے، آواز دینے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے آواز کو سنا، باقی جواب نہ دیا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، جب تیسری مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابا جان دروازہ کھولیے، میں اندر آنا چاہتی ہوں، آپ نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو اندر لیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جا بیٹی، جس گھر سے تم آئے ہو اسی گھر واپس چلے جاؤ۔ کچھ آپس کے اندر تھوڑا سا نا اتفاقی ہو گئی، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے، ماں کے گھر سے، اپنے گھر سے باپ کے گھر پر آ گئی، باقی اللہ کے نبی نے گھر میں نہیں کرا۔ آج اگر ہماری بیٹی اپنے گھر آ جاتی ہے تو ہم رکھ لیتے ہیں، آ جاؤ۔ باقی سنت دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مکان کے اندر اپنی بیٹی کو نہ رکھا، بلکہ اسی جگہ بھیج دیا جہاں سے وہ آئی تھی۔ دوسرے دن محبت رسول دیکھو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑے محبت تھی، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی جیسے ہی مکان میں پہنچے، آپ نے ہاتھ کو صاف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس کا بوسہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بٹھایا، دو زانو ہو کر بیٹھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش اللہ ہم عورتوں کو بھی چہرے پر بال دیتا، یا رسول اللہ ہم آپ کی سنت کو ادا کر دیے۔ محبت کا تقاضا ہے، کاش اللہ ہمیں بھی چہرے پہ بال دیتا تو ہم آپ کی سنت کو ادا کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی کی جب اس بات کو سنا تڑپ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے، آٹا گوندا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آٹے کی ایک روٹی کو بنایا اور بنانے کے بعد تندور میں لگائی اور اپنے بیٹی سے کہا، بیٹی ایک سنت سے اللہ نے تمہیں محروم ضرور رکھا ہے، عورت کو ایک سنت سے محروم ضرور رکھا ہے، باقی ایک سنت میں دیتا ہوں، جاؤ تم کسی کو بھی کھانا کھلاؤ گے میری سنت ادا ہو جائے گی، تم روٹی پکاؤ گے میری سنت ادا ہو جائے گی، لہٰذا تمہارے بچوں کو کھلاؤ، اپنے شوہر کو کھلاؤ، آنے والے سب کو کھلاؤ، اگر تم کھلاتی رہو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری سنت جو ہے اس کے اوپر تم عمل کرتی رہو گی، اللہ اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ ایک سنت کو دی، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سنت دے کر واپس نکلے، ابھی آپ دروازے کے اوپر ہی تھے، بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ پہلی روٹی لگا چکی تھی، جب آپ تندور پر گئے روٹی جو تھی وہ سب آپ کی لگائی ہوئی روٹی جو تھی وہ سب سیکھ گئی، جس روٹی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تندور میں لگایا تھا وہ روٹی پکی نہیں تھی، کچی تھی۔ بی فاطمہ رضی حدیث پاک کے اندر ساعتن، یعنی کئی ٹائم گزر گیا، کتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ روٹی پکی نہ تندور کے اندر۔ بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ، میں نے جتنی بھی روٹیاں لگائی تھی تندور میں سب پک گئی، اور یا رسول اللہ آپ نے جو روٹی لگائی تھی وہ ابھی تک تندور میں پکی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائے کہ بیٹی تیری محبت کے اندر میں نے روٹی تو لگا دی ہے، باقی خدا کی قسم آگ کی مجال نہیں ہے کہ جس پر نبی کا ہاتھ پڑ جائے اس چیز کو آپ جلا دیں۔ سبحان اللہ۔ جس چیز پر نبی کا ہاتھ پڑ جائے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز پر عمل کیا ہے
وہ چیز جہنم کی آگ جلا دے، یہ ناممکن بات ہے۔ خدا کی قسم آج اگر ہم سنت رسول پر عمل کریں گے، آج اگر ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ادا کریں گے، خدا کی قسم آج ہم شرما رہے ہیں، آج جو ہے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، داڑھی جو ہے ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، خدا کی قسم۔ اور یہی داڑھی اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچو گے اور اللہ کے نبی کی اگر سنت تمہارے داڑھی ہوگی تو خدا کی قسم جہنم کی آگ تمہیں بھی جلا نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا تو ایک دن فنا ہو جائے گی، دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، باقی یاد رکھو سنت رسول کبھی فنا ہونا۔ ایک انسان نے ہم سے سوال کیا کہ بھائی سب انسان ختم ہو جائیں گے، اللہ کا ماننے والا بھی ختم ہو جائے گا، رسول کا ماننے والا بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کا نام بھی ختم ہو جائے گا، رسول کا نام بھی ختم ہو جائے گا، ایک دن سب فنا ہو جائے گا۔ بے شک ایک دن سب فنا ہو جائے گا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا۔ باقی ضرور ہے اللہ کا نام، اللہ کے نام کے لینے والے سب فنا ہو جائیں گے، باقی میرے نبی کا نام فنا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ کہ میاں آپ کیا بول رہے ہو؟ میں نے ایسے بتا دوں گا، غلط نہیں بتا رہا، کہا صحیح بتا رہا ہوں، غلط نہیں بتا رہا۔ کہا کیسے؟ کہا آسمان فنا ہو جائے گا، زمین فنا ہو جائے گی، یہ ستارے فنا ہو جائیں گے، کائنات فنا ہو جائے گی، انسان فنا ہو جائیں گے، فرشتے فنا ہو جائیں گے، سب کوئی چیز فنا ہو جائے گی، باقی خدا فنا نہیں ہو سکتا۔ تو سب کلو من علیہا کے اندر سب آ گیا، سب فنا ہو گئے، اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا، کوئی باقی رہا؟ کوئی نہ رہا، باقی رسول کا نام باقی رہنے والا نہ کبھی فنا ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ اور وہ ذات ہے پروردگار عالم کی جو قرآن میں کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، فرشتے تو فنا ہو گئے، باقی خدا فنا نہیں ہوا، جب تک خدا فنا نہیں میرے نبی کا نام باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، نبی کا نام کبھی فنا نہیں ہو سکتا نہ ہوگا۔ تو انسان کو سوچنا ہے جس کے نام کبھی فنا نہیں ہو سکتا تو اس کا وسیلہ اگر ہمیں مل گیا تو خدا کی قسم ہم بھی کبھی فنا نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ ہمارے بزرگان دین نے اسی لیے ہمیں ایک راستے ایسے بتائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے، اور قرآن میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اے ایمان والو تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے، اس پکار پر تم دوڑ پڑو، عمل کرو، جو کچھ حکم دے اس کے اوپر تم عمل کرو۔ تو خدا کی قسم ہم کتنا عمل کرتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں؟ کتنا عمل کرتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں کتنا عمل کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ کرتے ہیں بھائی، کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھیے، حج پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، نیک عمل کرتے رہیے، سب کچھ کرتے رہیے، باقی اگر آپ کے دل میں عشق رسول نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں، بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابی ہے، مسجد نبوی کے اندر آپ نماز کو ادا فرما رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کی حالت میں انہیں پکارا۔ ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں پکارا۔ ابھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا رسول مجھے پکار رہا ہے اور میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، میں خدا کی بندگی کروں یا رسول کی پکار کا جواب دوں؟ دو بات سامنے۔ باقی حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو ادا کر لیا، اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ رسول میں گیا، اور بارگاہ رسول میں جا کر عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے پکارا تھا اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سعید، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے
کہ قرآن تجھے کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی تمہیں اللہ اور اس کا رسول جب بھی پکارے تو ان کی پکار پر تم دوڑ پڑو، چاہے حالت نماز میں کیوں نہ ہو، کسی بھی کام کے اندر کیوں نہ ہو، باقی اگر تمہیں اللہ کا رسول پکارے تو ان کی پکار پر تم دوڑ پڑو۔ ایک روایت نہیں، دوسری روایت کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نماز ادا فرما رہے تھے کہ حالت نماز میں آپ کو بھی پکارا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں، وہ بھی تبھی پہنچے جب نماز کو ادا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے بھی یہی کہا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے پکارا، اب جاؤ آپ انداز لگاؤ، قرآن کی آیت کو دیکھو، کہتے ہیں جس کے سینے میں عشق رسول ہے وہی قرآن کو سمجھے گا، اور جس کے سینے میں عشق رسول نہیں ہے وہ قرآن کو، اس کا قرآن جو ہے اس کے حلق کے نیچے جا ہی نہیں سکتا، اس کے سینے میں اتر ہی نہیں سکتا۔ قرآن تبھی سینے میں اترے گا جب اس کے سینے میں محبت رسول ہوگی، عشق نبی ہوگا۔ بھائی عشق نبی میں ہر کوئی انسان کام کرتا ہے۔ ابھی آپ کو پیر صاحب سے عشق ہے، محبت ہے، تو پیر صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر آپ عمل کریں گے نا، اور اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو آپ کے دل میں یہ ہوگا کہ کہاں پیر صاحب دیکھنے آتے ہیں، یا کہ پیر صاحب کہاں دیکھتے ہیں ہمارے کو، ہم اگر عمل نہیں بھی کریں گے تو پیر صاحب کیا ہم کو دیکھیں گے؟ بھائی نہیں، یہ ہمارے دل کا ایک وہم ہے جو شیطان ہمیں بہکا رہا ہے۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو مرید کی خبر رکھے۔ حضرت قطب اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم میرے سلسلے کا مرید چاہے کدھر بھی رہتا ہے، جہاں میں کسی بھی جگہ رہتا ہے، اگر وہ رات کو سو رہتا ہے اور اس کی سطر کھل جاتی ہے تو خدا کی قسم میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ آپ کا قول ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرا مرید چاہے کدھر بھی رہے گا، گھرے اتنا گنہگار ہوگا، کسی بھی جگہ رہے گا، اگر وہ گنہگار ہوگا تو کل اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت میں کراؤں گا۔ آپ سے فرمایا کہ حضور آپ کے مرید ہی کہ دوسری بھی کوئی؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم قیامت تک کے ہونے والے قادری سلسلے کے تمام مریدوں لا تخف، ہو جاؤ، مت گھبراؤ، اگر تم گنہگار بھی ہوگے تو خدا کی قسم میں تمہیں ڈھونڈ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور تمہاری شفاعت ضرور کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہاری شفاعت ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اگر اس کے رسول ہے، اس کے پیر ہے تمہارے دل کے اندر تو تم کسی بھی جگہ رہو گے جب اتنے گنہگار ہوگے۔ باقی گناہ تب ہوگا جب پیر کی بات پر عمل نہیں کرے گا اور پیر سے محبت رکھے گا تو انشاءاللہ وہ گناہ اسے بھی محفوظ رہے گا اور کل قیامت میں جہنم میں جانے سے بھی محفوظ رکھے گا اللہ۔ باقی اس کے پیر ہونا چاہیے نا، اس کے پیر کے ساتھ بات ہے۔ تو قرآن بھی اس کے رسول کے اندر ہی اترا، قرآن تو پورے نعت رسول ہے۔ اگر محبت سے دیکھو قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ہم اس آیت کو سمجھ نہیں سکتے، اس آیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ اگر ہم کو سمجھایا نہ جائے، جب تک ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بڑے بڑے علماء کرام غوطہ کھا گئے، بڑے بڑے علماء کرام غوطہ کھا گئے اس دنیا میں۔ کیوں دو غوطہ کھا گئے؟ اسی لیے کہ ان کے سینے میں محبت رسول نہیں تھا، عشق رسول نہیں تھا۔ اگر عشق رسول ہوتا تو وہ غوطہ نہ کھاتے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرو، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اہل طریقت والے ہیں، کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے نا کہ بھائی تم مرید تو ہوتی ہو، قرآن میں کون سی جگہ ہے یا حدیث میں کون سی جگہ ہے؟ کوئی ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بے شک۔ باقی آپ یاد رکھو، پیروں کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے کلام کو دل کے کان سے سمجھو، دل کے کان سے سنو اور عمل کرو۔ اگر دل کے کان سے سنو گے تو خدا کی قسم عمل کر سکو گے تم، اور اگر ظاہری کان سے سنو گے اور نکال دو گے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، کل کہو گے کہ ہم کو تو ہدایت ملی نہیں، سب کیا کریں۔ تو آپ ہدایت کے قابل تو تبھی بن سکتے ہو نا
جب پیر جو بات کہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. تو آپ کو اگر کسی نے یہ کہا کہ بھائی پیری مریدی کہاں ہے، قرآن میں کون سی جگہ ہے یا حدیث میں کون سی جگہ ہے کہ پیر کرنا ہی چاہیے، بیعت کرنا ہی چاہیے، تو میں آپ کو واقعہ کروں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ہجری سن 6 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان حدیبیہ، اس میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما جب ہوئے، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام موجود تھے. کتنے تھے؟ 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ موجود تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے. 1400 صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم موجود تھے. اور جب میدان حدیبیہ پہنچے تو کفار مکہ نے میدان حدیبیہ میں اللہ کے نبی کو روک دیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں جا نہیں سکتے، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتے، ہم نے آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سمجھایا، باقی کفار مکہ مانے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا. کس نے بھیجا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے عثمان، تم مکہ مکرمہ پہنچو اور کفار مکہ کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ ہمارا نبی عمرہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے، جہاد کرنے کے لیے نہیں آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے. کفار مکہ کے سرداروں کو آپ نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو آپ عمرہ ادا کر لینے دو. اگر جہاد کی غرض سے ہمارا نبی آیا ہوتا تو بغیر اس کے جسم پر احرام نہ ہوتا بلکہ اس کے جسم پر تلوار ضرور لگی ہوتی. کوئی ہتھیار بغیر آئے ہوئے ہیں، اس لیے آئے کہ اللہ کے گھر کا عمرہ ادا کرنا ہے. باقی کفار مکہ جو تھے وہ آپ کی بات کو نہ سمجھ سکے اور آپ کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اسی میدان حدیبیہ میں ایک ببول کا درخت تھا، اسی ببول کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم رونق افروز ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 صحابہ کرام کو پکارا کہ میرے صحابیوں، کون میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرتا ہے کہ جب تک اس کی زندگی باقی ہے اور اس کے جسم میں جب تک کہ یعنی خون کا آخری قطرہ باقی ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے گا. آؤ میرے صحابیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پکار سن کر 1400 صحابہ کرام دوڑ پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی اور اس بات پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ، جب تک کہ ہماری زندگی باقی ہے اور جب تک ہمارے جسم میں ایک خون کا قطرہ باقی ہے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. 1400 صحابہ کرام نے بیعت کر لی. اب میں آپ کو بتا دوں، تفاسیر میں جائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے بھیجا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا نا، خدا تو نہیں بھیجا تھا. اور رسول کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ رسول کبھی جھوٹ بولے گا؟ بھائی ہمارے فرقے دوسرے مسلم فرقوں کے اندر ایک وہ بھی ہے کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو باقی ہم تو رسول بھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم تو یہ کہتے ہیں خدا کے جھوٹ تو بات جانے دو. لوگ کہتے ہیں خدا بھی جھوٹ بولتا، باقی جب رسول جھوٹ کہا، رسول کی رسالت تبھی تو تسلیم ہوتی ہے کہ رسول سچا ہوتا ہے.
ایک بات ضرور یاد رکھیے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ نے ان کو جب اپنے بارگاہ میں قبول کیا تو وہ سچے لوگ تھے، اسی لیے قبول کیا۔ ہم تو اللہ کے ولیوں کو سچا مانتے ہیں، یہ تو قرآن ہم کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن میں بتایا کہ مومن بندے جو ہے وہ بھی سچے ہیں، تو نبی سچا نہیں ہوگا؟ نبی جھوٹ بول سکتا ہے؟ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں، کیا فرماتے ہیں؟ کام کس کا تھا یار؟ نبی کا کام تھا کہ خدا کا کام تھا؟ نبی کا کام تھا۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ابھی عثمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہے، لہذا وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اندر، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اندر کیا اور کہا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ دیکھو نبی اپنا، نبی کے فعل کو دیکھو، ہے نا؟ اور نبی کا فعل تو خدا کا فعل ہوتا ہے بھائی، ہے؟ نبی کی پکار خدا کی پکار، نبی کی آواز خدا کی آواز، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت خدا کی محبت، ہر چیز قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھو۔ یعنی قرآن خود کہتا ہے کہ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے دل سے نہیں کہتا بلکہ وہ تو خدا کی وحی ہوتی ہے۔ نبی کا کہنا بھی خدا کا کہنا ہوتا ہے نا۔ تب نبی نے کہا یہ دائنا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی کا ہے، اور آپ نے بایاں ہاتھ کو ادھر کر کہا یہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے۔ ایک ہاتھ عثمان غنی کا ہوا۔ اب آپ بتائیے عثمان غنی نبی تھے؟ عثمان غنی نبی ہے؟ نہیں ہے۔ کون ہے؟ صحابی ہے، صحابی ہے، وہ ولی ہے۔ ولی تو جو نبی بھی ہوتا تھا، بغیر ولایت کے نبوت نہیں ہے۔ ہر نبی نبوت سے پہلے ولی ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو ولی جو ہے، نبی جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، وہ ولی جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اللہ کا پہلا دوست ہوتا ہے، پھر اللہ اسے نبی بناتا ہے، اس کو کلام کرتا ہے۔ بھائی خدا کلام جس سے کرے وہ نبی۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نبی پہ ہی اتارا، قرآن کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دے، نبی سے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دے کہ میں کلام جس سے بھی کروں گا وہ میرا نبی ہو جائے گا۔ تو میں ہر ایک مومن سے اگر کلام کرتا رہا تو میرے سبھی نبی نہیں ہو جائیں گے؟ تو جس کو نبوت چاہتا ہوں اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو خیر نبی جو ہے اس کے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ عثمان غنی کا یعنی ولی کا ہے، اور یہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ نبی کا ہے۔ اپنا بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا ہے، یہ عثمان غنی کا بیعت ہے۔ بھائی بیعت کا مسئلہ ہو گیا نا؟ آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ولی کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ ہوا نا۔ بھائی دائنے ہاتھ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں ہاتھ رکھا نا، تو کتنا ہے؟ ولی نبی کے ہاتھ پر، ولی کے ہاتھ پر نبی کا ہاتھ، اور نبی کے ہاتھ پر آپ خدا قرآن اٹھاؤ۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کس کے ہاتھ پر کری؟ 1400 صحابہ کرام نے بیعت کس کے ہاتھ پر کری؟ نبی کے ہاتھ پر کری نا بھائی۔ 1400 صحابہ کرام نے بیعت نبی کے ہاتھ پر کری۔ آپ صحابہ کرام سے پوچھو کہ صحابہ کرام آپ نے جو بیعت کی وہ کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ باقی خدا سے پوچھو خدا کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن کہتا ہے اے میرا رسول، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر نہیں کرتے بلکہ وہ خدا کے ہاتھ پر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے رسول جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں
وہ تیرے ہاتھ پر نہیں کرتے بلکہ وہ خدا کے ہاتھ پر کرتے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. قرآن کہتا ہے اب بتاؤ صحابہ کرام نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، باقی خدا کہتا ہے کہ ان کی بیعت جو تھی وہ رسول کی بیعت جو تھی وہ خدا کی بیعت تھی. کس لیے تھی؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے رسول تیرا دست نبوت پر دست قدرت موجود ہے، یعنی نبی کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے. نبی کا ہاتھ جو ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے. آج اگر ہم پیر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو پیر کے ہاتھ پر نہیں کرتے بلکہ نبی کے ہاتھ پر کرتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے بلکہ خدا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو. جب ہم نے عہد کر لیا ہے، ہمارے پیر سے ہم نے بیعت کر لی ہے. اب بیعت کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے سمجھا ہے. بیع و شرع یعنی پیر کے ہاتھ پر بک جانا، اس کو بیع و شرع کہتے ہیں، اور بکنے کا نام محبت ہے. صحابہ کرام نبی کے ہاتھ پر بک گئے، اپنی گردنوں کو میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ اپنے بے دراز اتار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رسول تھا. اسی لیے اپنی اولاد کو، اپنی ماں کو، اپنی جائیداد کو، وہ جتنے جس سے محبت کرتا تھا، انسان بشر جس سے محبت کرتا تھا، سب چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. جب سب قربان کر دیا تب اللہ خوش ہو گیا، اور قرآن نے ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے جس نے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. سبحان اللہ. تو بیعت اسی کا نام نہیں ہے کہ چلو ہم نے بیعت کرنے کے بعد ہمارے پیر صاحب سے محبت نہیں ہے. پیر سے محبت اگر نہیں کر رکھے گا اس کا بیعت کا کوئی سوال نہیں ہے. آج تو زمانہ ایسا ہے، آج کا دور ایسا ہے، انسان جو ہے اپنے مطلب کا ہے. بھائی دنیا میں ہمارا مطلب حل ہو جائے، بس ہمارے کو کیا دیکھنا ہے. یہ بیعت جو ہے وہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں تو صرف عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور عمل وہ کرو جو اپنا پیر بتائے. پیر وہ بتاتا ہے جو سنت رسول ہے. اگر تم عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور عمل نہیں کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. ارے کم سے کم ہم بات پر عمل نہیں کرتے، کم سے کم ان کے فعل پر تو عمل کرو. کہ ہمارے پیر صاحب کیسے چلتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، دیکھو. بھائی دیکھو گے تو کچھ ملے گا نہیں، اب دیکھو گے نہیں تو. ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھا تو دیکھا ایسا دیکھ، ارے مٹ جائے دھوکا ہے جائے. تو پیر کے ساتھ اتنی محبت کر لے اور محبت کر کے دیکھ. اور جو بھی محبت کرنے والا اگر پیر سے محبت تعلقات اس کا جڑ گیا، اور اگر وہ پیر کی ذات کے اندر فنا ہو گیا تو خدا کی قسم اس کو پیر کے چہرے میں خدا نظر آ جائے گا. محبت کر کے دیکھ. اور اسی کا پیر طریقت کا اصول محبت ہی ہے، اور طریقت کا اصول محبت ہی ہے. اور محبت طریقت نے صحابہ کرام سے سیکھی ہے، اور صحابہ کرام کو محبت میرے رسول نے بتائی ہے. اب اگر کسی کوئی محبت کرتا ہے تو ایسی محبت کرے جیسے صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے. کتنی ہم محبت کرتے ہیں. ابھی ہمارا کوئی کام ہوتا ہے، کوئی پرشن ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، بھائی عرس شریف کا کام ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے، ہم سارا سوچتے ہیں کہ ہم کتنا دیں یا کتنا نہ دیں، کتنا دیں کتنا نہ دیں. انسان کو ہوتا سوچتا ہے، سامنے دنیا ہوتی ہے نا، انسان کو سامنے دنیا نظر آتی ہے نا. باقی صحابہ کرام کو دنیا نظر نہیں آتی تھی. بھائی فنا کا ایک طریقہ ہے نا، فنا کا ایک طریقہ ہے. انسان سامنے ہر چیز نظر آتی ہے. شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی مرید تھے، آپ بھی مرید تھے. شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ مرید تھے. آپ کے پیر صاحب آپ کو بہت چاہنے لگے. بھائی کوئی پیر اگر کسی مرید کو چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی پیر صاحب ہم کو نہیں چاہتے ہوئے. پیر تو سب کو چاہتا ہے نا. جب پیر کے ہاتھ پر انسان بیعت کر لیتا ہے تو سمجھو وہ اس کی اولاد سے ہو جاتا ہے. اور اولاد کو کوئی نہیں چاہتا ہوگا. ایسا کوئی ہوتا ہے کہ اولاد کو نہ چاہے؟
چاہے گھر میں ایسی بھی اولاد ہوتی ہے، باقی باپ کو پوچھو یا ماں کو پوچھو، بھائی ماں جیسا پیار کسی میں ہوتا ہے؟ باپ اولاد چاہے گھر میں ایسی بھی نافرمان ہوتی ہے، باقی ماں کبھی بد دعا کرتی ہے اس کے لیے، اس کو مار بھی لیتی ہے، بول بھی لیتی ہے، سب کچھ کر لیتی ہے. باقی ماں کی ممتا ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ماں کی ممتا کو دیکھو، اس سے زیادہ محبت اپنے پیر والے پیر جو ہے وہ مریدوں سے کرتا ہے. جیسی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ محبت اپنا پیر جو ہے اپنی مرید سے کرتا ہے. اور خدا کی قسم اس لیے کرتا ہے، کوئی بھی یعنی صاحب اولاد اپنی اولاد کو کوئی جہنم میں دھکیلنا چاہے گا؟ بھائی ایک گڈھا ہو جس میں آگ جل رہی ہو، اگر بچہ اس طرف جائے گا تو ممکن ہے کہ اس کھڈے میں گر جائے گا، آگ میں جل جائے گا، ہے نا؟ کوئی باپ یا کوئی ماں ایسی ہوگی کہ اس کھڈے میں جانے دے گی، اس کھڈے کی طرف جانے دے گی؟ نہیں جانے دے گی، کیونکہ بچہ میرا جل نہ جائے. تو کون ایسا پیر ہوگا جو جہنم میں جانے دے گا یار؟ تو ذرا سوچو تو صحیح. باقی ہم پیر ہم سے تعلق تو رکھتا ہے، باقی مرید تعلق نہیں رکھتا تو کوئی کیا کرے گا؟ اس میں دوست پیر صاحب کا نہیں ہوتا. آج تو کہتے نہیں یار ہمارے کو پیر صاحب سے کچھ ملا نہیں. بہت کچھ ملتا ہے، باقی کیا کرے، کاش تم نے دیکھا ہی نہیں. ہمارے پیر صاحب کہتے تھے کہ پیر کے قدم قدم پر یعنی کرامت ہوتی ہے. ہم کو تو نظر ہی نہیں آتی، کہاں سے نظر آئے گی؟ پہلے اپنے پردہ، آنکھ سے پردہ تو ہٹا کے دیکھ، جو حجاب تیری آنکھوں پر پڑا ہے ظلمات کا، اس کو ہٹا دے، پیر کی محبت دل میں پیدا کر لے، پھر دیکھ قدم قدم پر تیری پیر کی کرامت تجھے نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آنکھ والے تیری زوبن کا تماشا دیکھے اور دیدے ایک اور کو آئے قدر. ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے کہ آنکھ والے کا تو بن کر تماشا دیکھے. ارے کسی آنکھ والے کا بن تو جا. بغیر بنے تو کوئی بھی چیز ملتی ہے یار؟ بغیر بنے کوئی چیز ملتی ہے؟ نہیں ملتی. بغیر عشق کے خدا بھی نہیں ملتا، بغیر عشق کے خدا بھی نہیں ملتا. خدا بھی تبھی ملتا ہے جب اس سے ہم عشق کرتے، محبت کرتے. تو خدا کی قسم پیر سے محبت کرنے والے ہی خدا کی راہ تک پہنچے. کتنا بڑا فائدہ ہے آپ کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے دوستوں سے دوستی کر لے. دوست کس کو کہتے ہیں؟ ولی کو کہتے ہیں. دوست کس کو کہتے ہیں؟ ولی کو کہتے ہیں. ولی کو دوست کہتے ہیں. جب کسی اللہ کے ولی سے تو محبت کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دوست سے دوستی کر لے، میں بھی تجھ سے دوستی کر لوں گا. تو خدا بھی تجھے دوست بنا لے گا. جب وہ خدا کا رحم و کرم تجھ پر پڑے گا تو کیا تجھے دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی؟ باقی اس کے رسول ایسا ہوتا ہے، اس کے پیر ایسا ہوتا ہے. تو حضرت شاہ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ. عشق دیکھو، عشق دیکھو. آپ جنگل میں ریاضت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ کو جنگل میں بھیج دیا گیا تھا، آپ وہاں اللہ کی عبادت کرو. وہ جنگل میں عبادت کرتے تھے. شاہ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سپہ سالار تھے. بادشاہ کی فوج کے اندر آپ سپہ سالار تھے اور آپ بڑے گھرانے کے تھے. آپ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے تو اسی جنگل میں پہنچے جہاں درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. اسی جگہ پر پہنچے. جب دیکھا تو آپ نے کہا میرے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے، نہیں ہوگا، تلاش کرو. تلاش کرنے پہ معلوم پڑا کہ آپ کیا ہیں. آپ نے درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کے کہا چلو میرے ساتھ شکار کے لیے. جنگل میں رہتے تھے صاحب، عبادت جنگل میں کرتے تھے، جنگل میں رہتے تھے. باقی پیر کے عشق میں فنا تھے. آگے آگے پیر چل رہا تھا، پیچھے پیچھے مرید چل رہا تھا. دو راستے آئے. حضرت شاہ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ درگاہی اس راستے سے تم جاؤ، اس راستے سے میں جاتا ہوں. اگر کوئی شکار ہو تو اسے ہانک کر آگے لاؤ تاکہ میں اس کا شکار کر لوں. شاہ درگاہی محبوب الہی کو جس راستے پر بھیجا اسی راستے پر شکار موجود تھا، اور جہاں حافظ جمال اللہ جس راستے سے گئے وہاں شکار نہیں تھا. تو آپ نے جب شکار کو دیکھا تو آواز دی کہ جانوروں بھاگو بھاگو، بھاگ جاؤ، میرا خدا آ رہا ہے.
بھائی میں بھی جو بول دیا آپ کے سامنے میری کتاب میں، یعنی آپ کی کتاب کا مطالعہ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا تشریح میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بھاگ گئے سرگائی، جب دونوں آپس میں پیر مرید جمع ہوئے، کہا درگاہ کیا ہوا؟ کہا حضور بس جیسا میں ہوں ایسا ہی ہے، ادھر سے میں نکلا ادھر سے آپ نکلے، شکار کوئی ملا نہیں، کہا نہیں ملا، واپس چلے گئے، چند دنوں کے بعد پھر آئے۔ باقی آپ کے ساتھ جو مشیدے سے تھے، ایک مرید جو تھے وہ شاہ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ درگاہ کو نہ لے جاؤ، کیونکہ اسی جنگل میں وہ ریاضت کرتا ہے اور تمام جنگل کے جانور اس کی بولی کو سمجھتے ہیں، وہ سب کی بولی کو سمجھتا ہے اور اس کی بولی بھی سب جانور سمجھتے ہیں، لہٰذا شکاری کو وہ شکار کو جو ہے وہ پکا دیتا ہے۔ اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہو گئے، جب ادھر پہنچے پھر آپ اسی راستے پر آئے، اسی راستے پہ حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے پہ جہاں جانے کا تھا وہ اس راستے پہ گئے، درگاہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے راستے پہ گئے، دوسرے راستے کہا تم ادھر سے جاؤ اور شکار کو لے کر آؤ، اکال کراؤ۔ تو جیسے ہی آپ آگے بڑھے پیچھے ان کے پیچھے بھی چلے، اور جیسے ہی آگے بڑھا جہاں شکار نظر آیا انہوں نے کہا بھاگو بھاگو میرا خدا آ رہا ہے۔ آپ کے پیر صاحب نے جب دیکھا کہ شکار کو بھگا رہے ہیں تو آپ نے کہا ٹھہر جا، درگاہی بولے ٹھہر جا، کھڑے ہو جاؤ، خالی پیر صاحب کی زبان سے نکلا کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم روایت میں آیا 6 مہینے کھڑے رہے اس جگہ پر، کتنے دن کھڑے رہے؟ ایک روایت میں آیا 12 برس کھڑے رہے، ایک روایت میں آیا 6 برس کھڑے رہے، 6 برس کھڑے رہے اسی جگہ پر، اور آپ شکار کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ 6 برس تک آپ ادھر نہیں آئے، 6 برس تک کھڑے رہے۔ 6 برس کے بعد آپ جب آئے واپس اسی جنگل کے اندر تو اپنے جتنے بھی مرید تھے ان سے کہا کہ خدا کی قسم مجھے درگاہ کی خوشبو آ رہی ہے، خدا کی قسم مجھے درگاہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ انداز لگاؤ، میں آپ سے بتاؤں، جو انسان اپنے صحبت مند رہتا ہو رات دن ہے نا، جو پیروں کی نگاہ میں رہتا ہے اور پھر 6 مہینے تک اس کی طرف مت دیکھو یا 6 برس تک اس کی طرف مت دیکھو تو اپنوں کو معلوم نہیں پڑے گا بھائی یہ آدمی گیا کہاں، 6 مہینے تک گیا کہاں ہے؟ تو جیسا خدا بندے کو آزماتا ہے نا ایسا پیر اپنے مرید کو بھی آزماتا ہے۔ کتنا مریدی میں کامل ہے اور کتنا محبت کے اندر کامل ہے اور کتنا حکم میں کامل ہے نا؟ پیر بھی اپنے مرید کو آزماتا ہے، آزمانے کے بعد ہی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے نا؟ بغیر آزمائش کے دنیا میں چارہ نہیں۔ تو آزمائش تھا، 6 برس تک آپ نہیں رہے، باقی آپ نے پوچھا نہیں کہ میرا درگاہی کہاں ہے۔ 6 برس کے بعد جب آپ جنگل میں اسی میں گئے، کہا ڈھونڈو تلاش کرو میرا درگاہی یہاں ہوگا۔ دیکھا، لوگوں نے تلاش کیا، کوئی نہ ملا، ایک خاک کا پتلا کھڑا تھا، ایک جھاڑ کے قریب ایک خاک کا پتلا پڑا تھا۔ ہم بھی اس جگہ پر ہو کے آئے، اللہ کا کرم دیکھ کر آئے، دعا مانگ کے آئے کہ اللہ ہمیں بھی سچی محبت اپنے پیروں کے ساتھ عطا فرما۔ اس جگہ پر کھڑے کھڑے 6 مہینے 6 برس 6 مہینے نکل گئے۔ اب آپ انداز لگا دیے پورا خاکی بدن جو تھا وہ خاک چڑھ گئی، آپ کے پورے بدن پر خاک چڑھ گئی، خاک کے پتلے بن گئے، جسم ختم ہو گیا۔ شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور محبت والے سونگ رہے تھے۔ تو فنا ہونے کے بعد بھی اللہ کا ولی فنا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اس کے اندر سے خوشبو اڑتے رہتے، سبحان اللہ، خوشبو آ رہی تھی۔ کہا تلاش کی جائے، تلاش کیا، ایک پتلا ہے صاحب، کہا وہی میرا محبوب الہی، وہی میرا درگاہی ہے۔ آپ گئے اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پتلے سے مٹی کو جھاڑا، صرف ہڈیاں باقی تھی، گوشت اور پوست سب ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں باقی تھی، اور اس ہڈی کے بیچ کے اندر ایک دل باقی تھا جو پیر کی یاد کے اندر قائم رہا۔ اللہ کی یاد، اللہ کی بارگاہ میں ان کے پیر نے دعا مانگی کہ میرے پروردگار عالم، تیرے دوست کی خاطر 6 مہینے تک یا 6 برس تک یہ کھڑا رہا،
تیرے دوست کی ایک آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح سے تیرے دوست کی محبت کے اندر یہ کھڑا رہا اور جس طرح سے اس کے بدن کو اس نے فنا کر دیا، اللہ اس کے بدن کو بقا عطا فرما دے۔ اور آپ نے اس یعنی ڈھانچے کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے ہی آپ نے سینے سے لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہڈیوں پر گوشت اور پوست کو چڑھا دیا۔ تو فنا کے بعد باقی ہے، ہر فنا کے بعد انسان کو اللہ بقا دیتا ہے، باقی کب؟ جب پیر کے ذات کے اندر فنا ہوتا ہے تب۔ ہم کو کتنی فنا یاد ہے؟ اگر پیر صاحب کہے کہ بھائی یہ کام مت کرو تو یار پیر صاحب کہاں دیکھنے آئے ہیں بیٹھے بھائی کہتے ہیں ابھی کوئی فقیر کا جانے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ بھائی دیکھو ایک بات میں آپ سے بتا دوں، قرآن جو ہے نا وہ تو ہاتھ ہے نا، ابھی کوئی فقیر اپنے گھر مانگنے واسطے آتا ہے تو پہلے ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے نا، کوئی دیکھتے تھے فقیر کو، پھر اس کے بعد زیادہ جب وہ بولتا ہے سوال کرتا ہے تو پھر ہم تھوڑا پیٹ پھیر لیتے ہیں، ہے نا، تھوڑے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد زیادہ سوال کرتے ہیں تو پھر پوری پیٹ ہی پھیر لیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو قرآن نے اسی لیے کہا ہے نا، پہلے تمہارے پیشانیوں پر داغا جائے گا کیونکہ تمہاری پیشانی پہلے چڑھتی ہے دیکھ، پھر اس کے بعد تمہارے پٹھوں کو داغا جائے گا، انسان پلٹتا ہے نا، پٹھوں کو داغے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پیٹھوں پر دام دے گا اسی پیسے کا جس پیسے کو تم نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا ہے، وہ پیسوں کا دام دے گا۔ تو بتاؤ اب یہ قرآن غلط ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ انداز لگائیے، کوئی بات ایسی ہوتا ہے کہ پیر صاحب تو یار یہی کرتے، دوسرا تو کچھ آتا ہی نہیں۔ باقی یہ سوچو کہ ہمارے کو اس دنیا سے جانا ہے نا، ایک دن جانا ہے، فنا ہونا ہے، تو کوئی کام اگر ہم ایسا کر جائے یا کسی اللہ کے ولی کو اگر ہم خوش کر جائے تو خدا کی قسم یہ پیسہ تمہارا ساتھ نہیں آئے گا، آئے گا تمہارا پیسہ ساتھ تمہارے، یا تمہاری جائیداد تمہارے ساتھ آئے گی، یا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ آئے گی۔ اگر تمہارے ساتھ آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی دوستی رکھو گے، اپنے پیر سے محبت رکھو گے، وہی محبت تمہارے ساتھ آئے گی، ورنہ کوئی چیز نہیں آئے گی، سب فنا ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو پیروں کے سچی محبت عطا فرمائے، اور پیر جو ہوتا ہے پیر کی جتنی بھی عظمت اور تعظیم کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی تعظیم کرے گا، ہماری بھی عزت کرے گا۔ تو فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تعظیم کے لیے، تو تعظیم تو سنت رسول ہے، تعظیم تو جو ہے فرشتوں کی بھی سنت ہے، تو تعظیم کرنا اللہ کے ولیوں کی ہم پر فرض ہے۔ جتنا ادب رکھو گے اور جتنے حکم کے کہنے کے مطابق عمل کرو گے اتنا ہی جو اللہ تمہیں سرخو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج اپنی اولاد ہے اور اپنی اولاد اگر ہم کہتے ہیں اور اپنی اولاد اگر ہمارا کہنا نہیں مانتی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صاحب ہماری اولاد نالائق ہے، کہتے کہ نہیں کہتے کہ بھائی ہماری اولاد نالائق ہے، میرا کہنا ہی نہیں مانتی، تو ہم کتنا کہنا مانتے ہیں صاحب یہ بتاؤ؟ ہم رسول کا کتنا کہنا مانتے ہیں، خدا کا کتنا کہنا مانتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کا کتنا کہنا مانتے ہیں؟ تو انسان جو ہے وہ سوچے کہ ایک نہ ماننے والا اپنی اولاد ہے، اگر ہمارا کہنا نہیں مانتا ہم اسے نالائق کہتے ہیں۔ باقی خدا کی قسم کبھی خدا نے نالائق نہیں کہا، رسول نے نالائق نہیں کہا، بلکہ اپنے پیروں نے کبھی مرید کو نالائق نہیں کہا بلکہ لائق بنانے کی کوشش کی۔ تو پیر کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ نالائق بھی لائق بن جاتا ہے، سبحان اللہ، نالائق بھی لائق بن جاتا ہے۔ باقی کب ہو؟ جب اس سے محبت کرتا ہے تب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں سچی محبت عطا فرما، جیسے کہ تو نے قرآن میں فرمایا، ایسی سچی محبت عطا فرما، اور اپنے پیروں کے کہنے کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔